नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह नमल की आयत नंबर 69 से 82 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए सीरू, सैर करो। सारा का मतलब होता है उसने सैर की। उर्दू में भी लफ्ज़ सैर ही होता है। तो मिलते जुलते बहुत सारे अरबी के अल्फाज होते हैं जो उर्दू के अल्फाज के समझने के बहन भाई होते हैं। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए कि चलो फिरो, सैर करो, घूमो फिरो, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फंजुरू फिर देखो, कैफ़ा काना क्यों कर हुआ, कैसा हुआ, आक़िबतु, आक़बत उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अंजाम को कहते हैं। कैसा हुआ अंजाम मुजरिमीन, मुजरिमों का। फंजुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल मुजरिमीन, फिर देखो कैसा हुआ अंजाम मुजरिमों का। कल में हमने जो आयत कल पढ़ी थी आखिर में, वो ये थी कि वो कहते हैं कि इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं, पिछले लोगों के किस्से हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए कि पिछले लोगों के किस्से भी देखो चल फिर के ज़मीन में कि उनका जुटलाने का अंजाम फिर क्या हुआ। वला तहज़न, और ना आप गम करें। हुज़्न गम को कहते हैं उर्दू में भी। तामिन तुम, तहज़न ना आप गम करें, अलैहिम इन पर। वला तकुन, और ना आप हों, फी ज़ीक़िन, किसी तंगी में। फी ज़ईक़िन है ये लफ्ज़, फी ज़ईक़िन, वो ज़ीक़ का लफ्ज़ उस दुआ में है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़ीक़िद दुनिया व ज़ीक़ यौमिल क़ियामह। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ दुनिया की तंगी से और क़यामत के दिन की तंगियों से। तो ये है लफ्ज़ ज़ईक़ा। वला तकुन फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और ना हो आप किसी तंगी में, मिम्मा उससे, जो यमकुरून वो मकर करते हैं, वो चालें चल रहे हैं। मक्की सूरत है और मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मुश्किलात का सामना था, जिस मुखालफत का और दबाव का सामना था, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा परेशान होते थे, दिल तंग होते थे। इसलिए मक्की सूरतों में बार बार ये बात अल्लाह ताला आपसे फरमाते हैं, आपको मुखातिब करके फरमाते हैं कि आप गमगीन ना हो और ना आप इनकी साजिशों से किसी तंगी में मुब्तला हों। इससे पहले भी हमने पढ़ा लअल्ला का बाखियुन नफ्सा का सूरह शुरा में, शायद के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हलाक कर देंगे अपने आप को। लअल्ला का बाखियुन नफ्सा का, आप अपने आप को हलाक कर देंगे। अल्लाह यकूनू मुमिनीन, इसलिए कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। आप अपने आप को घुलाए जा रहे हैं इस गम में। तो मुशरिकीन मक्का का जो मुखालफाना रवैया था, उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला बार बार तसल्ली देते हैं कि आपने इन तक हमारा पैगाम पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया, हुज्जत तमाम कर दी, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब आप इनकी परवाह ना करें और ना इनके बारे में गमगीन हों कि लोग अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। इनकी साजिशें अब कामयाब नहीं हो सकती। वयक़ूलून, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वादु, कब पूरा होगा ये वादा। ये तो उनका बार बार का सवाल था, मता कब होगा, हाज़ल वादु ये वादा। ये जो आप कहते हैं कि अज़ाब आ जाएगा, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो वो अज़ाब आ क्यों नहीं जाता। ये जो आप हर वक्त हमें धमकियां देते रहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा।
آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی اطاعت نہیں کی تو ہم پہ عذاب آ جائے گا. اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو یہ بتائیں تو صحیح کہ وہ عذاب آئے گا کب. قل کہہ دیجیے عسا، قریب ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے عسا، قریب ہے، ان یکونا یہ کہ ہو، ردیفہ پیچھے آ پہنچا. ردیفہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں گھوڑے کے اوپر ایک تو سوار بیٹھتا ہے، جو دوسری سواری بٹھائی جاتی ہے نا گھوڑے پہ، وہ جو دوسرا بندہ پیچھے سوار کے پیچھے بیٹھتا ہے اور وہ ظاہر ہے وہ اگلے سوار کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا ہے، اس وجہ سے اسے ردیف کہتے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے رہتے ہو وہ تو اب تمہاری پیٹھ کے ساتھ آ لگا ہے، تمہاری شامت آنے والی ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو یہ عذاب الہی ہی تھا کہ ان کے سارے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور 313 مسلمانوں نے 70 اونٹ اور 2 گھوڑوں کے ساتھ اور چند تلواروں کے ساتھ 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، بڑے بڑے سرداروں کو تباہ و برباد کر دیا. اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اس عذاب کا کچھ حصہ، یعنی جنگ بدر میں جو عذاب آیا یہ بھی عذاب تھا. آپ کی قوم پہ عذاب ویسے نہیں آیا جیسے عاد و سمود پہ آیا، جیسے عمورہ اور صدوم کی بستیوں پہ آیا. آپ کی قوم پہ عذاب مختلف نوعیت کا تھا. ہم نے وہ سورہ توبہ میں بھی پڑھا، وہ بھی ایک عذاب تھا. اور جب غزوہ بدر میں پڑھا وہ بھی عذاب کی پہلی قسط اس میں ملی ان کو. تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. عین جیم لام، عجلت کہتے ہیں جلدی کر. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لذو فضل البتہ فضل والا ہے. لا لام تاکید ہے، البتہ یا یقیناً، ذو والا ہے، فضل فضل، لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر نہیں کرتے. لوگوں کی اکثریت نہ شکر پن کا شکار ہے. یعنی ابھی تک اگر تم لوگوں پر عذاب نہیں آیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے. وہ لوگوں کے ساتھ رحیم ہے، کریم ہے، وہ فضل کا معاملہ کرتا ہے کہ ابھی تک اس نے تمہیں مہلت دیے ہوئے. لیکن لوگ ہیں کہ وہ شکر کرنے کی بجائے وہ بار بار عذاب مانگ رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَيَعْلَمُ یقیناً جانتا ہے، ما تکنو جو تم چھپاتے ہو، صدورہم ان کے سینے، جو چھپاتے ہیں، تکنو جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. عین لام نون اعلانیہ سے یہ لفظ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا. دراصل ان کے دل تو گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن وہ حسد، تکبر، تعصب اور ضد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. فرعون اور قوم فرعون کی طرح، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظلم و علوا، اور انہوں نے ان آیات الہی کا انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اور ان کا یقین کر لیا تھا، انفسهم ان کے دلوں نے، ظلم و علوا ظلم اور زیادتی کے ساتھ انہوں نے انکار کیا. یعنی فرعون کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ دل مانتے تھے لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اسی طرح جو علماء یہود تھے ان کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ اللہ کے رسول اور قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
यहाँ भी यही बात बताई है, वइन्न रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून। आपके रब को तो पता है कि वो क्या छुपा रहे हैं उनके सीने और क्या कुछ वो जाहिर करते हैं। वमा मिन गाइबतिन, और नहीं कोई चीज़ गायब, फिस समाई वल अर्ज़ी, आसमान और ज़मीन में, इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, मगर वो एक वाज़ेह किताब में मौजूद है। कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में पोशीदा नहीं, वो एक रोशन किताब से यहाँ क्या मुराद है? लौहे महफूज और अल्लाह का इल्म कदीम, हर चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। और ये भी लिखा हुआ है कि उन पे अजाब कब आएगा, ये भी गायब नहीं है अल्लाह से, वो भी लिखी हुई है उधर कि अजाब का वादा कब पूरा होगा। इन्न हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराइल, बेशक ये कुरान, कस्सा यक़ुस्सु होता है बयान करना, किस्सा बयान करना, यक़ुस्सु बेशक ये कुरान बयान करता है अला बनी इसराइल, बनी इसराइल पर, अक्सर अल्लज़ी, अक्सर वो बातें जो, हम के वो, फी ही इसमें यख्तलिफून, वो इख्तलाफ करते हैं, जिन बातों में ये लोग इख्तलाफ करते हैं, कुरान उनमें से अक्सर बातें बनी इसराइल पर खोल कर बयान कर रहा है। तौरात नाजिल हुई है कुरान से 2000 साल पहले, और फिर जो असल तौरात थी वो मुद्दतों पहले गुम हो चुकी थी। फिर एक अरसे के बाद याददाश्तों की मदद से उसे दोबारा लिखा गया, और बनी इसराइल ने अपनी मर्जी की रवायात के जरिए उसमें बहुत सी गलत बातें अल्लाह से मंसूब कर दी। फिर कुरान ने हर चीज़ को खोल खोल कर बयान किया, हकीकत हर पहलू से सबके सामने आ गई। इसलिए फरमाया जा रहा है इन्न हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराइल अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफून, अक्सर वो बातें जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं, कुरान उन पे खोल खोल के बयान करता है। इसलिए कुरान को मुहैमन भी कहा जाता है कि ये निगहबान है पिछली किताबों की। पिछली किताबों के जो अहकामात थे, कुरान ने, जाहिर है वो भी आसमानी किताबें थीं, वो भी अल्लाह के अहकामात थे, कुरान ने भी उन पे वही अहकामात कुरान में भी जो बयान कर दिए हैं, तस्दीक हो गई है उनकी। वइन्नहु लहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, वइन्नहु, और बेशक वो, अब ये जो हु है वो, ये हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? कुरान की तरफ। और बेशक वो यानी ये कुरान, लाहुदन यकीनन हदायत है, व रहमतुन, और रहमत है, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के हक में, मोमिनों के लिए ये हदायत है और रहमत है। मोमिनों के लिए क्यों? क्योंकि मोमिन ही इसको मानते हैं, और जो मोमिन बन जाता है, चाहे वो यहूद निसारा में से भी जो मुसलमान हो गए हैं, उनके लिए भी हदायत है और रहमत है। इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम, बेशक आपका रब फैसला फरमा देगा। क़ज़ा यक़ज़ी, क़ज़ा फैसला, फैसला कर देगा बैनहुम, उनके दरमियान, बिहुक्म ही, अपने हुक्म से, वहुवल अज़ीज़ुल अलीम, और वो नहायत गालिब और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला खुद फैसला कर देगा क़यामत के दिन उनके दरमियान। फतवक्कल अलल्लाह, बस आप तवक्कुल करें अल्लाह पर, भरोसा रखें अल्लाह पर। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, बेशक आप वाज़ेह हक पर हैं, आपकी दावत में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं, आप हक को सदाकत पर मबनी तालीमात लेकर आए हैं। इसलिए आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे तवक्कुल करें। इसलिए भी आप अल्लाह पे ही भरोसा रखें कि इन लोगों को तो, ये तो मुर्दा हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप नहीं सुना सकते मुर्दों को। ला तुस्मिउ, नहीं आप सुना सकते, अल मौता, मुर्दों को। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, और ना आप सुना सकते हैं बहरों को। सुम्मन, सूरह बकरा में पढ़ा था ना, बहरे हैं। दुआ, पुकार,
آپ اپنی پکار بہنوں کو بھی نہیں سنا سکتے اور مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے. اذا جب ولو وہ پھر جائیں مدبرین پیٹ پھیر کر. دبر پیٹ کو کہتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیر کر جانے والے. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ کی بات مردے نہیں سن سکتے. مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان میں زندوں والی کوئی بات نہیں ہے. یہ مردہ ہو چکے ہیں ان کے دل. آپ کے جو مخاطب ہیں اکثر لوگوں کے دل مردہ ہیں، ان کی روحیں ان کے دلوں کے اندر دفن ہو چکی ہیں. یہ حیوانی طور پہ زندہ ہے، روحانی طور پر ان میں زندگی موجود نہیں ہے. ابو جہل ابو لہب کو آپ زندہ نہ سمجھیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. وہ آپ کی باتوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جب مردے جو سنتے نہیں ہیں، یہ تو خیر بات اسی طرح سے کی جا رہی ہے، حقیقتاً بھی مردے نہیں سنتے. کچھ لوگ جو قبروں پہ جا کے مردوں سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اگر کسی نص قطعی سے، کسی قرآن سے یا حدیث سے ان کا سننا ثابت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفنا کے واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ظاہر ہے یہ بات حدیث سے ثابت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مردے ساری ہی باتیں سنتے ہیں، کہ قبر پہ جا کے بیٹھ کے ہم کوئی باتیں کریں تو ماں سے باتیں کریں، اپنے فوت ہوئے لوگوں سے باتیں کریں تو وہ باتیں سن لیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بس جتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اس وقت جب واپس جا رہے ہوتے ہیں دفنانے والے تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. اسی طرح جنگ بدر میں کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینکا اور پھر آپ نے ان سے خطاب فرمایا. صحابہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بے روح جسموں سے آپ گفتگو کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں. یعنی معجزانہ طور پر اللہ نے آپ کی ہر بات ان مردہ کافروں کو سنوا دی. تو وہی سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سنوا دے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بعض اوقات دیکھیں نا، کوئی فوت ہو جائے تو ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ان کے کانوں میں پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کو جا کے یہ بات کہہ دینا، یا ہم آپ کی یہ خدمت نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دینا. اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے اپنی پکار. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر. یعنی ایک تو وہ سامنے بھی ہوں بہرے تو بھی نہیں وہ سن سکتے، اور اگر وہ پیٹ پھیر کے چلے جا رہے ہوں، آپ کی طرف ان کا منہ بھی نہ ہو، پھر انہوں نے کیا سننا ہے؟ ایک بہرا شخص تو روبرو آپ کی طرف متوجہ اگر ہوگا نا، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اشارے کنائے سے آپ کی کوئی بات سمجھ بھی جائے. لیکن جب وہ پلٹ کر دوسری طرف چل پڑے تو اسے کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ، اور نہ آپ ہدایت پر لانے والے ہیں اندھوں کو. امی سمن کی بھی بات ہو گئی، امی کی بھی بات آ گئی، اندھوں. ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے، گمراہی سے پھیر کر راہ پر نہیں لا سکتے. ان تسمیو، نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر من اس کو یؤمنو، جو ایمان رکھتا ہو، بیایاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہو، فرما بردار ہو. آپ کی بات صرف وہی سن سکتا ہے جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے اور جو فرما برداری کی روش اختیار کرنے والا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقعہ ہوگی، قول بات، کون سی بات؟
عذاب کی بات، جس کا یہ اکثر تذکرہ کرتے ہیں، جب ان پر ہماری بات یعنی عذاب کی بات واقع ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابتن، ایک جانور، دابہ جانور کو کہتے ہیں، بعد میں پاری کے شروع میں بھی یہ لفظ آپ نے پڑھا، دابتم من الارض، ایک جانور زمین سے، تکلمہم، وہ کلام کرے گا ان سے، ان الناسا، کہ بے شک لوگ، کانو تھے، بیایاتنا، ہماری آیات پر، لا یوقنون، نہیں یقین رکھتے تھے۔ دابت الارض کا ظہور قیامت کی آخری علامات میں سے ہے۔ حدیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور برآمد ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آخری بات ہے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ وہ جانور کہے گا، اور یہ تو حقیقت ہے کہ وہ جانور انسانوں سے باتیں تو کرے گا، تکلمہم، قرآن کہتا ہے نا، وہ باتیں کرے گا لوگوں سے۔ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں ایک جانور کا نکلنا بھی ہے۔ ایک اور روایت میں سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانی کس لیے دکھائے گا؟ کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ بھی اللہ کا بھی کلام کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ یہ اگر ختم کر دیں تو تکلمہم، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ تھے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ جانور نکلے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات جانور ہی کی ہو، دابت الارض کی ہو، کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.